خدا بخش جہاں پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہنچ چکے ہیں روسٹرم پر خطاب کریں گے کارکنان سے، جن کی بہت بڑی تعداد آج اس وقت گڑے خدا بخش میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مزار پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دن کبھی نہیں آئے گا، وہ کہتے تھے کہ ہم بہت اونچے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ ملک جمہوریت کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن 2013 کی شام ڈھلنے سے پہلے ہم نے وہ سب کر دکھایا جس کے ہونے سے یہ کم نظر لوگ انکار کرتے تھے۔ صدر محترم جناب آصف علی زرداری نے وہ کر دکھایا جو اسٹیشمنٹ کے خیال میں ناممکن تھا۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو دنیا ناممکن سمجھتی تھی۔ گاؤں میں اور شہروں میں پولنگ اسٹیشنوں کے باہر میلوں تک پھیلی ہوئی قطاروں میں آپ آئے، آپ پاکستانی بن کر آئے، آپ جمہوریت کا نشان بن کر آئے، آپ وطن فروشوں اور عامریت کے پجاریوں کے سامنے جتان کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے جو ہماری زندگی کا راستہ بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک آواز بن کر ان کا انکار کیا، آپ نے اپنے ووٹ کا ہتھیار استعمال کیا اور اپنی دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ کا عوام کا وجود تسلیم کرے۔ آپ نے خوف کو شکست دے دی اور امید کو گلے لگا لیا۔ میرے چارہ گھر کو نوید ہو، صفا دشمنوں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا۔ میں نے بلاول بھٹو زرداری نے، شہید بی بی اکلوٹے بیٹے نے اپنی ماں کی قبر پر اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور اپنے بہتے ہوئے آنسو کے درمیان کھڑے ہو کر بھی نفرتوں کا کاروبار نہیں کیا۔ میں نے امید کو گلے لگایا اور آپ کو ایک ہی پیغام دیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ میرے جانو، آپ کا شکریہ، صدر زرداری آپ کا شکریہ، پاکستان کے عوام آپ کا شکریہ، آپ نے جمہوریت کا تحفہ دے کر میری ماں کے ناحق خون کا بدلہ لے۔ اگر آج ہم جمہوریت کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آئے اس مرد اہم، اس اسیر جمہوریت صدر زرداری کا شکریہ ادا کرے جس نے اپنی زندگی کے 11.5 سال جمہوریت کی خاطر لڑتے ہوئے جیل کی پھرائی میں گزر دیا۔ اس کام میں
اسے اس کی زندگی کی ساتھی اس کی بیوی چھین لی جب پاکستان ٹوٹنے کے موڑ پر کھڑا تھا، لیکن اس نے آگ اور خون کے درمیان کھڑے ہو کر ایک ہی آواز بلند کی، ایک ہی نعرہ لگایا، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ناراض ہے، مایوس نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ پچھلے الیکشنز میں ہم نے 100 سیٹوں کے خاطر شہید بیوی اور ہزاروں کارکنوں کی قربانی دی تھی، لیکن ہم نے اس بار اپنے کارکنوں کی زندگی بچانے کے لیے 100 سیٹیں قربان کر دی۔ کہ وہ الیکشنز تھے جن میں صرف ان پارٹیوں کو کیمپین کرنے کی آزادی تھی جن کو طالبان کی شفقت حاصل تھی، اور صرف انہی کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی۔ اسفندیار ولی، الطاف حسین اور میں خود مجبور کر دیے گئے تھے کہ ہم ویڈیو لنک کے ذریعے کیمپین چلائیں۔ بے شک یہ الیکشن شفاف نہیں تھے، لیکن ہم نے ایک جانتے ہوئے بھی نتائج کو تقسیم کیا۔ ہم جمہوریت سے پیار کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ کہ چند عناصر کی مرضی نہیں تھی کہ ہم جیتے، وہ تو ہماری ٹرم بھی پوری نہیں کرنے دینا چاہتے تھے۔ کبھی کسی سوئس لیٹر کا ڈرامہ رچا کر، کبھی کسی میمو ڈرامہ کا بہانہ بنا کر، اور کبھی کسی دھرنے کا تماشا لگا کر ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی گئی۔ اور جب سارے حربے ناکام ہو گئے تو الیکشن میں دھاندلی کی گئی۔ سندھ میں تو 100% ہی جیت رہا تھا، لیکن جب پنجاب کی بات آئی تو 100% ہی ہار گیا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پنجاب جو پاکستان کا ایک لوٹا صوبہ تھا، جہاں بھٹو کی پھانسی پر ہمارے جیلوں نے اپنے آپ کو آگ لگا کر بھٹو کی محبت کا ثبوت پیش کیا، اب پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں کا ویزا بھی نہیں ملا؟ نہیں، یہ بدترین دھاندلی تھی۔ وہ عمران خان کی سونامی جو چند شیروں سے جیت رہا تھا، اسے پنجاب کی سرحد پر بند باندھ کر روک دیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سیاسی بند کس نے باندھا، بے شک یہ بدترین دھاندلی تھی۔ چند آروز کی شرمناک کردار سے کون واقف نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کا سپہ سالار کون تھا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ صادق اور امین نہیں، ہرگز نہیں۔ اور ہاں، یاد رکھنا، مجھے شرمناک کا مطلب آتا ہے اپنے اس عدلیہ کے ساتھ، اس الیکشن کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ جو کیا، یہ بالکل شرمناک ہے، شرمناک ہے، شرمناک ہے۔ ہم جانتے ہیں
کہ کس کے سیاسی ورڈکٹ نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو عوام صدر کا قیدی بنا کر رکھ دیا تھا؟ کس نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے اور کس نے اس کے لب سی دیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف متحد ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم جنوبی پنجاب کے مظلوم عوام کو ان کے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم پنجاب اور پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ بے وقوف کہ نہیں جانتے کہ اگر پاکستان کو مضبوط بنانا تو میرے جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے ان غریب لوگوں کو بھی برابر کے حقوق دینا ہوگے۔ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہماری جمہوریت کو کیسے خطرات لاحق ہے۔ میں میرا انکل وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی نے جمہوریت کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ جو سارے دستور پر مصر اور مرسی جیسے صورتحال پیدا کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کا دستور کیا کہتا ہے۔ The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Article 6, high treason. Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. Any person aiding or abetting these acts shall likewise be guilty of high treason. An act of high treason shall not be validated by any court. پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام، اس بار قانون کہتا ہے کہ انتقام صرف اور صرف پھانسی دے کر لیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، شہید بی بی کے بغیر یہ ہمارا پہلا الیکشن تھا۔ اس کے کچھ چیالے اس لیے بھی ناراض تھے کہ کچھ وزیروں کا رویے درست نہیں تھے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ چیالے اس لیے پریشان تھے کہ انہیں وہ توجہ اور پیار نہیں ملا جو انہیں ان کی شہید رانی سے ملا کرتا تھا۔ وہ ان سے ملتی تھی، ان سے بات کرتی تھی، ان کو گلے لگاتی تھی، ان کی دکھ درد میں شریک ہوتی تھی، ان سے پیار کرتی تھی، اور آپ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ کچھ جیالوں نے ہمیں اس جرم کی سزا دی ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی انہیں بھلا دے گی تو نہیں ہوگا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاہنے والے بھٹو کا ہو اور بھٹو کے بارے سے دور ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاہنے والے
सीखा हो और बीबी के बेटे के बगैर जिंदा रहे। शहीद बीबी की शहादत का गम तो ऐसा था कि आंसुओं के समंदर में पूरा पाकिस्तान बह जाता, मगर नहीं, हमारी सियासत लोगों को आबाद करने का नाम है। हमारी सियासत तबाही नहीं, तामीर और तरक्की का नाम है। बीबी का प्यार हमें भी याद आता है, लेकिन हमने आवाम से एक ही वादा किया है कि जान जाती है तो जाए, सर कटता है तो कट। हम अपने लहू से इस वतन के गरीबों का चेहरा निकाल देंगे। हम मुस्कुरा कर फांसी का फंदा गले में डालेंगे, मगर इस वतन की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। भुट्टो भी आपका था, बीबी भी आपकी थी, सदर जरदारी भी आपका है, और जब तक मेरी जान में जान है मैं भी आपका रहूंगा। अवाम मेरे हैं, मैं अवाम का हूँ, और हम सब पाकिस्तान हैं। अब बहुत नाराजगी हो गई। अब वक्त नाराजगी खत्म करने का है। क्या आपको लगता है कि मुझे और मेरी बहनों को हमारी मामा की याद नहीं आती? क्या आपको लगता है कि मुझे और मेरी बहनों को अपनी मामा के साथ गुजारे हुए वो पल याद नहीं आते जब वो हमें अपने सीने से लगाती थी? क्या आपको लगता है कि मेरा और मेरी बहनों का दिल नहीं करता कि हम भी अपनी मामा को हर रोज देखें? क्या आपने मुझे कभी शिकायत करते हुए देखा? बीबी आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। मैंने उनके बगैर जीने की आदत डाल ली है, आप भी ये आदत डाल लें। आपने कभी सोचा क्या मेरे पास क्या है? नाना की फांसी के फंदे में छूटती हुई लाश, रातों के तारीकियों में उठने वाला जनाजा, लियाकत बाग की सड़कों पर बिखरा हुआ लहू। हाँ, ये सब कुछ मेरा सरमाया है, लेकिन लोगों, मेरा हकीकी सरमाया तो आप हो। आप जिए भुट्टो का नारा लगाते हो तो मैं भूल जाता हूँ कि जिंदगी ने मुझसे क्या कुछ छीन लिया है। आप परचम उठाकर निकलते हो तो आपके बढ़ते हुए कदम मेरा हर गम बुला देते हैं। मुझे लोरी देने वाली माँ तो चली गई, लेकिन आपका जोश मेरे दिनों का चैन और आपका जज्बा मेरी रातों का सुकून है। मैंने अपना बचपन कुर्बान किया ताकि मेरे वालिदैन आपकी पार्टी का ध्यान कर सके। मैंने अपनी माँ की कुर्बानी आपके लिए और इस मुल्क के लिए दी है। आपकी बारी है कि आप ही मेरा उस तरह ध्यान रखे जिस तरह शहीद बीबी ने रखा था। और हाँ, याद रखना कि साबित जियाला कोई चीज नहीं होता। आप क्या असली जियाले हैं या कभी भी नहीं थे? लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सियासत क्यों करता हूँ। आमिर और आमनियत के गोद में पलने वाले सियासी यतीम तो सियासत इसलिए करते हैं कि उन्हें ताकत
اور اختیارات کی بھوک، لیکن ہم نے تو ہر دور کے عامر کے ساتھ ٹکر لی ہے، ہم نے تو ہر قدم پر لہو کے نذرانے دی ہے، ہم نے تو ہر دور میں یہی دیکھا ہے کہ عوام کا دشمن کتوں کے دشمن ہے اور ہمیں قتل کر کے عوام کو لاوارث کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں سیاست کیوں کرتا ہوں؟ میں نے اپنی ماں کو اس کے بھائیوں کی لاشیں دفناتا دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کا شوہر جیل میں ہوتا تھا اور وہ کہ اس کا شوہر جیل میں ہوتا تھا اور وہ ایک ہاتھ کے ساتھ کسی جنگجو کی طرح آمریت کے خلاف لڑتی تھی اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اپنے 3 معصوم بچوں کو پالتی تھی۔ لیکن پھر وہ لمحہ آیا جب مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میری شہید ماں کی لاش پاکستان کی سڑکوں پر پڑی تھی اور مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اس قتل گاہ سے پرچم اٹھا کر آنا ہے یا خاموشی سے اپنی دنیا میں گم ہو جانا ہے۔ لیکن فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ اگر بلاول لوٹ جاتا تو ان لاکھوں ماؤں کا سہارا کون بنتا جو بی بی کے شہادت سے لاوارث ہو گئی تھی؟ اگر بلاول واپس چلا جاتا تو ان بھائیوں کا ہاتھ کون پکڑتا جن کے دل ٹوٹ چکے تھے؟ میں کیسے لوٹ جاتا؟ مجھے یتیم بچوں کے آنسو پوچھنے تھے۔ میں لوٹ جاتا تو بہنوں کی امید کم توڑ دیتی۔ میں کیسے لوٹ جاتا جب بی بی کا دل کا ٹکڑا پاکستان کا مرد اہل صدر زرداری ہزاروں طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ نہیں، میں نہیں لوٹ سکتا۔ یہ دھرتی میری ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سندھ کی وادیاں، یہ پنجاب کے میدان، یہ خیبر پختونخوا کی ہریالی، یہ بلوچستان کے صحرا، یہ گلگت بلتستان کی وادیاں، یہ کشمیر کی خوبصورتی، یہ سب میرے ہیں اور جب تک میری جسم میں جان میں ان کی حفاظت کروں گا، میں لڑوں گا، میں جنگ کروں گا۔ سنو پاکستان کے دشمنوں، سنو، تمہیں بلاول بھٹو سے ٹکرانا ہوگا۔ اگر پاکستان کی حفاظت کرنا زہر کا پیالہ پینا ہے تو لوگوں، میں نے یہ پیالہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے۔ جس حج سے کوئی مقتل کو کیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ابھی پاکستان کے دشمن کی بات ہو رہی تھی۔ یہ دشمن کون؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، لیکن ہم کچھ زیادہ جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دہشت گرد جنگلی جانور ہیں جو انسانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جس جنگل میں ان کا ٹھکانہ تھا وہاں ایک شیر بھی پلتا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس شیر کا ان جانوروں سے گہرا رشتہ ہے۔
کہ ان دونوں کا استاد ایک تھا جس کا نام ضیاء الحق تھا، اور غدار جو ظلم کے اندھیرے پھیلا کر چلا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ شیر بھی وہی دودھ پی کر پالا ہے جس پر یہ دہشت گرد زندہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ شیر بھی امیر اور مومنین بننے کی باتیں کرتا تھا اور ملا عمر جیسا جعلی خلیفہ بننا چاہتا تھا۔ آج یہ شیر اس ملک کا بادشاہ ہے اور اس شیر نے اپنی گرج بدل دی ہے، اور آج یہ شیر جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو بننا چاہتا ہے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اب یہ شیر انسانوں کے لہو نہیں پیے، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اس دھرتی کو دہشت گردوں سے نجات دلا دیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر شیر اور تیر اکٹھے ہو کر ان جانوروں کا شکار کریں گے اور اس کے خوف کو ہمیشہ کے لیے ان درندوں سے نجات دلا دیں۔ اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ واقعی بدل چکے ہو، اگر آپ یہ ثابت کر دو گے کہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو، آپ انہیں پنجاب میں پناہ دینے چھوڑ دو گے، تو میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وارث، شہید بی بی کا بیٹا، آپ کے حق میں سب سے پہلا نعرہ لگاؤں گا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، قدم بڑھاؤ وزیر اعظم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے پرانے ساتھیوں سے رشتہ نہیں توڑا تو یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم یہ بھی کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے جو یار غدار ہے، غدار ہے۔ ہم وحشی درندوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ ہرن نے کبھی بحریوں سے بات نہیں کی، میں پیش کی شرائط کے بغیر مذاکرات کی حمایت کیسے کر سکتا ہوں؟ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ فوراً ہتھیار پھینک دو اور ان سارے معصوم لوگوں کا خون بہا دو جن کو تم نے قتل کیا ہے۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا آئین تسلیم کر لو، اسلامی قانون مان لو، میثاق مدینہ کا بندی کرو جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سب مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ امن و امان سے رہیں گے۔ تحریک طالبان پاکستان ایک بے گناہ عورت کو، ہماری بیوی کو شہید کیا ہے۔ یہ ہر دن معصوم عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ہمارے بہادر فوجیوں کو قتل کرتے ہیں، اور بدترین بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سارے جرم اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ یہ مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ ان کی لگی ہوئی آگ میں، ان کی لگی ہوئی آگ میں کتنے قرآن پاک چل جاتے۔ خدا کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو احترام کرو، اور یہ چرچز پر حملہ کرتے ہیں۔ خدا کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اور یہ ملالہ جیسی معصوم بچی کو اسکول جانے پر گولی مار دیتے ہیں۔
دہشت گرد مسلمان نہیں، یہ کفار ہے، انسان نہیں مان سکتے. پہلے انسان بنو، پہلے انسان بنو، پھر مسلمان بنو. آج پاکستان اور پوری دنیا کو ہر قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے. یہ ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے، یہ نعروں اور لانگ مارچ سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں. یہ بچوں کا کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ آپ جادو کا بلہ لہرا کر سونامی بلے بلے کہو گے اور 90 دن میں دہشت گرد بھاگ جائیں گے. بلے کہو گے اور 90 دن میں دہشت گرد بھاگ جائیں گے. یہ تو اتنا آسان نہیں. اس مسئلے کو حل کرتے ہماری نسلیں گزر جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی ڈرون حملوں کا رد عمل نہیں ہے. یہ دہشت گرد ان ڈرون حملوں سے پہلے بھی ہم پر حملے کرتے تھے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آخری ڈرون کے بعد بھی یہ ہم پر حملے کرتے رہیں گے. ہم خود ڈرونز کی مخالفت کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کوئی ڈرون نہیں تھی. ملالہ یوسفزائی کوئی ڈرون نہیں ہے. ہمارے دلیر اور بہادر فوجی کوئی ڈرون نہیں تھے. دہشت گردوں کی حمایت کے لیے بہانے مت بناؤ بزدل خان. آپ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے غم میں نیٹو سپلائز بند کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت جب امریکہ افغانستان سے نکل رہے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ امریکہ افغانستان سے نکلے؟ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کا اصلی روپ سامنے نہ آ جائے، جگہ چلے جائے اور صرف آپ کے دہشت گرد ساتھی رہ جائے. جب آپ ڈرون حملوں کے وکٹمز کے لیے لانگ مارچ کرتے ہو تو وہ لاشوں کی سیاست نہیں ہوتی. اور ہم دہشت گردی کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہیں. ہم اپنے شہیدوں کا نام کھیلے تو آپ اسے قبروں کی سیاست کہتے ہو. آپ سونامی نہیں ہو. 4 لوٹوں میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ سونامی نہیں ہوا کرتا. پھر سے یاد کرواتا ہوں میاں صاحب، خان صاحب، دہشت گردوں کے جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. بدترین دہشت گردی وہ ہے جو مذہب کے نام پر کی جائے. آج میرے پشاور کو دیکھو، میرے پنڈی کو دیکھو، میرے کراچی کو دیکھو، میرے کوئٹہ کو دیکھو. میں یہ کس کے نام لکھوں؟ ظالم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں. کوئی اور تو نہیں ہے، بس خنجر آزمائے. ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں. دہشت گردی فرقے کے نام پر ہو تو فرقے کو بدنام کرتی ہے. قوم کے نام پر ہو تو اس قوم کے لوگوں کو بدنام کرتی ہے. ریاست کے نام پر تو ریاست کو بدنام کرتی ہے. اگر دہشت گردی مذہب کے نام پر ہو تو مذہب بدنام ہوتا ہے. اسلام کے نام پر دہشت گردی اسلام کو بدنام کرتی ہے. یہ تو جہاد کے نام پر اللہ کے خلاف حرب کرتے ہیں. یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے. ہم اسے جہاد
نہیں مانتے ہم ان درندوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر طالبان ہمارے مطالبات نہیں مانتے تو پھر تمام سچے پاکستانی، تمام سچے مسلمان ان دہشت گرد کے خلاف جہاد کریں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان پوری مسلم امہ کے لیے ان کفار کے خلاف جہاد کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی ان سیاسی دجالوں اور ہمارے درمیان موجود خطوں کے خلاف بھی جہاد کرے گی جو ان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں. اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو یاد رکھنا کہ پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے. ہمارے شہیدوں کی قسم ہم تمہیں ہرا دیں گے. ہماری بی بی شہید کی قسم ہم تمہیں ہرا دیں گے. ہمارے پاکستان کی قسم ہم تمہیں ہرا دیں گے. ہمارے اسلام کی قسم ہم تمہیں ہرا دیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. صدر زرداری کا ہاتھ مضبوط بنا، بی بی کا خواب حقیقت بنا. بے نظیر کے پاکستان کو بچاؤ. بے نظیر کی ہری بیٹیوں، بیٹوں، بھائیوں اور بہنوں کو روٹی، کپڑا، مکان، علم، روشنی اور کام دلواؤ. بی بی کے قاتلوں، دہشت گرد اور امنیت کو ہمیشہ کے لیے اس قوم سے مٹاؤ. میرے جیالو، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کر 18th امینڈمنٹ تک اس ملک کے لیے بہت کی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. میں آج بی بی کی اس یادگار برسی کے موقع پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگلے الیکشن سے پہلے بی بی کے سارے بچے عملی سیاست میں حصہ لیں گے. ہمیں زندگی نے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جہاں قدم قدم پر موت ہے. یہ آگ اور خون کا راستہ ہے. شہادت ہماری منزل ہے. ہم سب آگ کی خاطر اس راستے کے مسافر بن چکے ہیں. ہم دشمنی ہے تو آپ کی خاطر ہے، ہماری دوستی ہے تو آپ کے لیے ہے. کل ہمارے سامنے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا سامنا تھا، اور آج اور دہشت گردوں کا سامنا ہے جن کی جاریں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یہ انسانیت کے دشمن ہے اور ہم آپ کی خاطر ان کے سامنے کھڑے ہیں. میرے آپ سے وعدہ ہے، ہمارے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. لیکن میرا اس وعدہ کے ساتھ ایک وعدہ آپ کو بھی کرنا ہوگا. شہادت ہماری منزل ہے، کری خدا بخش ہماری آخری مقام ہے. یہ جو شہادتیں آپ کے لیے ہے، یہ قربانی ہے آپ کی خاطر ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت اور بی بی کے دل کا ٹکڑا صدر زرداری نے اپنے بچوں کی زندگی کو آپ کے لیے خطرے میں ڈال دیا ہے. ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹی نواسی، بی بی کی سب سے چھوٹی بیٹی صدر زرداری کی آصفہ
آپ کے لیے باہر نکلے گی. ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی، جو مجھے یقین ہے کہ اگر کہ اس کا پسندیدہ نواسی ہوتی، اگر وہ آج زندہ ہوتا، بی بی کی مسکراہٹ کی وجہ صدر زرداری کی بغاوت آج آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے بڑے نواسے، شہید بی بی کے اکلوتے بیٹے اور صدر زرداری کی بلاوت، ان دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہوں. میں لڑکاتا ہوں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ شہید بھٹو کا پاکستان ہے، یہ بی بی کا پاکستان ہے، یہ تم جیسے جانوروں کا جنگل نہیں ہے. میرے جیالو، آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ساتھ دو گے میرا، کھڑے ہوگے میرے ساتھ. وعدہ کرو کہ آپ میرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے. میرے جیالو، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جینا ہوگا، ساتھ بھرنا ہوگا، صدر زرداری کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، بلاول کا، آصفہ کا، بختیار کا ساتھ دینا ہوگا. بولو، ساتھ دو گے، اس راستہ پر چلو گے، دہشت گردوں سے لڑو گے، بی بی کے پاکستان کو بچاؤ گے. میرے ساتھیوں، یاد رکھنا کہ ہماری زندگی کا ایک ہی راستہ ہے، خوشحال اور پرامن پاکستان کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ دہشت گردی سے نجات کا راستہ. آج پاکستان میں اگر کوئی جماعت ان ظالموں کے سامنے کھڑی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ایک طرف دہشت گرد اور سیاسی رہنماؤں کے روپ میں ان کے مددگار کھڑے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم، یہ سیاہ پرچم شہیدوں کی نشانی ہے، یہ بی بی کی امانت ہے. اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چہرہ جان دے دے گا، لیکن بی بی کے اس پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے گا. اگر آپ 70 سال کے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں آئے تھے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا، مگر بی بی کے دور میں یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے. آج ہمیں آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی باتیں تو بی بی کے وہ انکلز کیا کرتے تھے جو ہماری بی بی کو جیل تک میں اکیلا چھوڑ گیا. اگر آپ 50 سال کے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں شہید بی بی کو ووٹ دیا کرتا تھا، مگر آپ صدر زرداری کے دور میں یہ بی بی کی پیپلز پارٹی نہیں رہی. آج ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ 30 سال سے کم عمر ہے اور آپ سیاست سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، ڈکٹیٹرز اور اسٹیبلشمنٹ کی پروپیگنڈا نے آپ کو سیاست سے دور کر دیا ہے، آج ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اور آپ میں سے وہ نوجوان جو مجھ سے بھی کم عمر ہے، مجھے پتا ہے کہ شاید ایک دن آپ مجھے بھی کہیں گے کہ میں
پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا کرتا تھا، مگر اب بلاول کے دور میں صرف سرداری کی پارٹی نہیں رہی. آج ہمیں آپ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے جھوٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بدل گئی. جھوٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب وہ نہیں رہی جو پہلی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کسی جاگیردار کی، کسی سرمایہ دار کی، کسی کھلاڑی کی، کسی ملا کی میراث نہیں. یہ عوام کی پارٹی ہے، یہ آپ کی پارٹی ہے. یہ ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، ایک روایت ہے، اور روایتیں بدلا نہیں کرتے، جذبے بڑا نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہی ہے، بھٹو بھی وہی ہے، جنون بھی وہی ہے، اور آپ بھی وہی ہو. تو آؤ ہم دنیا کو بتا دیں کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن جیالے کے دل سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جنون کبھی نہیں نکل سکتا. جیالہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہارتا. ہم انشاءاللہ 2018 سے پہلے پاکستان کو ایک نیا اور بہتر پاکستان پیپلز پارٹی بن کر دکھائیں گے. ہم انشاءاللہ پہلی دفعہ 4 کمانوں کے، اور آپ میرے چالو ان 4 کمانوں کی بھی ہم اگلے الیکشنز میں اپنی پرفارمنس اور اپنے آئیڈیالوجی پر الیکشنز جیتیں گے. میرے لوگوں، آج اس ملک میں ان لوگوں کی حکومت ہے جنہیں اپنے وعدوں سے پھر جانے کی عادت ہے. اور اب یہ تو عالم ہے کہ صبح کا وعدہ شام ٹوٹتے ہیں اور شام کا وعدہ صبح ٹوٹ جاتا ہے. کہتے تھے کہ میں نے یہ کیا تو میرا نام بدل دینا. میں نے 6 مہینے میں پچھلی نہ کی تو میرا نام بدل دینا. آپ تو نام ہی سوچتے رہتے ہیں اور اتنی دیر میں آپ خود بدل جاتے ہیں. کہتے تھے ایک اسکول توڑ دو گے، ٹھیک نہیں مانگیں گے. کیا ہوا؟ کشکول توڑ کر آپ نے ہمیں اسے بڑے کشکول کا توحفہ دے دیا کہ میرے والی پیک کا چکانے کے لیے میرے پاکستانیوں کی روٹی بھی چھین لی گئی. ٹماٹر تک کی قیمت 200 روپے تک پہنچ گئی تھی. لوگ پیاز تک کا نام بھول گئے ہیں. ملک میں گیس ختم ہونے والی ہے. CNG اسٹیشنز بند کر دیے گئے ہیں. انڈسٹری سے گیس چھین لیا گیا ہے. غریبوں کا چولہا چلنا بند ہونے والا ہے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. قومی اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہے ہیں. یہ تو پرائیویٹائزیشن کے نام پر ہمارے قومی ادارے اپنے دوستوں کو دلوا رہے ہیں. یہ پرائیویٹائزیشن نہیں، یہ پرسنلائزیشن ہے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. میں پوچھتا ہوں، کہاں ہے وہ جو مینار پاکستان کے نیچے بیٹھ کر شور مچاتا تھا، بجلی کا نہ ہونا کا شور مچاتا تھا؟ میرے پاکستان میں تو آج بھی اندھیرے ہیں. میاں صاحب، آپ اپنے خلاف بھی کسی جلوس کی قیادت کر لیں، اور نہیں کر سکتے تو مان لے کہ صدر زرداری کا حوصلہ تھا
जिसने 5 साल तक महंगाई का जिन के अवाम से दूर रखा। आप अवाम दुश्मनी को हुकूमत का नाम दें, मैं ऐसे हुकूमत को नहीं मानता। आप गरीब से टैक्स लेने और अमीर को टैक्स माफ करने को मईशत का नाम देते हैं। मैं ऐसे मईशत को नहीं मानता। ये सियासत नहीं, ये कारोबार है। और मैं से हर तरफ बागी हूँ। जो गरीब के मुंह से बेवाला छीन कर अमीर के खजाने भरते हो, मैं बागी हूँ। इस दौर के रस्म रवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेती खाते हैं। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे से। वो जिनकी होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आँखी लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं। इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करे। मजहब के जो बीमारी है वो सबसे बड़ा बीमारी है। वो जिनकी सिवा सब काफिर है, जो दीन का हर्फ आखिर है। इन झूठों और मकारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करे। हाथ में हक का झंडा है, मेरा सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब करता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरा खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करे। बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने उनका खिताब सुना। आज इंतहाई जज्बाती खिताब उन्होंने किया और आपको बताएं कि उनका ये कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के चंद अनासर नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीते। 11 मई के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि उसमें बदतरीन धांधली हुई, पीपल्स पार्टी को पंजाब की सरहद पर रोक दिया गया। अगले इलेक्शन से पहले बेनजीर के सारे बच्चे सियासत में आ जाएंगे, ये भी ऐलान किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। इंतहाई जज्बाती तकरीर उन्होंने आज की है नौडेरा में। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर वो ये खिताब कर रहे थे। अगर आप पंजाब में दहशतगर्दों को पनाह देना छोड़ दें तो मैं भी शेर का नारा लगाऊंगा। मुस्लिम लीग नून को मुखातिब करके उन्होंने ये बात की और मियां नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उनको यकीन दिलाता हूं कि अगर जमहूरियत को कोई खतरा लाहक हुआ तो हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको ये भी बताएं कि दहशतगर्दी ड्रोन का रद्द अमल नहीं, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर ड्रोन बंद भी हो जाएंगे उसके बाद भी दहशतगर्दी जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को। उन्होंने कहा कि हकीमुल्लाह महसूद की मोहब्बत ने नेटो सप्लाई रोक रखी है और अगले इलेक्शन से पहले उन्होंने बीबी के सारे बच्चे सियासत में हिस्सा लेंगे, ये ऐलान भी किया। दहशतगर्दों के खिलाफ जहाद का ऐलान करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया। पाक फौज ने दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी है और पाक फौज दहशतगर्दों को हरा देगी। पंजाब को तकसीम करने की बात अवाम के हुकूक के लिए करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये भी कहा गया।
انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہ ان کی جانب سے انتخابات سے پہلے کہا جاتا تھا کہ 6 ماہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے اور مہنگائی ختم ہو جائے گی، لیکن آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو ان کا نیا نام سوچتے رہتے ہیں کہ وہ خود بدل جاتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے خطاب کیا نو ڈیروں میں آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع